ایک ایسے وقت میں جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں پنجاب اسمبلی کے انتخابات ملتوی ہونے سے متعلق درخواست کی سماعت ہو رہی ہے، پاکستانی ریاست کے اندر جاری بحران کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ عین اس دن جب سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دائر درخواست کی سماعت شروع کی، جسٹس منصور علی شاہ کے تحریر کردہ تفصیلی فیصلے کو عوام الناس کے لیے جاری کر دیا گیا۔ جس انداز میں موجودہ سپریم کورٹ کام کر رہی ہے، جسٹس منصور علی شاہ کا فیصلہ سپریم کورٹ کے انداز پر ایک سخت فرد جرم محسوس ہوتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل نے 27 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلے میں اس سے قبل لیے گئے از خود نوٹس کیس کو خارج کر دیا، جس میں صوبائی انتخابات کی تاریخ کا معاملہ اٹھایا گیا تھا اور یہ بھی کہ انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار کس کو حاصل ہے۔ تاہم اس کے باوجود انتخابات سے متعلق لیے گئے از خود نوٹس کیس کے 3-2 سے سنائے جانے والے فیصلے کی خلاف ورزی پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف دائر درخواست کی سماعت جاری رہی۔ 2 اختلافی ججوں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل نے لکھا کہ جس طرح ملک میں سیاسی گرما گرمی کا ماحول فروغ پا چکا ہے، اس دوران سپریم کورٹ کی جانب سے اپنے ثوابدیدی اور غیر معمولی دائرہ اختیار کا استعمال کرتے ہوئے سیاسی معاملات میں مداخلت کرنے سے ملک کی فضا میں موجود یہ سیاسی کشیدگی اور بھی شدت اختیار کر جائے گی۔ مذکورہ ججز نے قرار دیا کہ سیاسی نظام کا بنیادی مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے اختلافات کو ختم کرے، لیکن سیاسی نظام کے اس اہم کردار کو، جو کہ جمہوریت کی بنیادی شرط ہے، سیاسی نظام سے باہر لے جا کر عدلیہ کے حوالے کر دینے سے جمہوری انتخاب کا بنیادی اصول خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ فیصلے میں یہ بھی تسلیم کیا گیا کہ ہر قوم کی زندگی میں ہمیشہ ایسے اہم واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں جہاں سیاسی نظام مایوسی سے دوچار کر سکتا ہے، مگر اس سے قطعاً یہ نتیجہ نہیں اخذ کیا جا سکتا کہ ایسی مشکل صورتحال میں عدلیہ کا سہارا لے کر بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نہایت وضاحت کے ساتھ رقم تراز ہیں کسی نقطہ نظر کے ساتھ۔ اس طرح کی وابستگی جو لچک سے مکمل طور پر آری ہو، سیاسی حوالے سے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ مقدمے بازی ایک مشاورتی یا شراکتی عمل نہیں ہے اور اسی وجہ سے یہ عمل شاذ و نادر ہی ایسے معاملات پر موجود اختلافات میں ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے جہاں معقول لوگوں کے اختلاف کی گنجائش موجود ہو۔ محض سیاسی عمل ہی اس طرح کے مسائل کو حل کرنے اور اختلافات مٹانے کی اہلیت رکھتا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ از خود نوٹس کیس کی کارروائی کو روک دینے کا فیصلہ 4-3 کی اکثریت سے کیا گیا تھا، جس پر عمل کرنا تمام متعلقہ افراد پر لازم ہے۔ 7 رکنی بینچ کی دوبارہ سے تشکیل محض ایک انتظامی معاملہ تھا تاکہ بینچ کے باقی ممبران کیس کی مزید سماعت جاری رکھ سکیں اور یہ بینچ جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے دیے گئے عدالتی فیصلوں کو کالعدم نہیں قرار دے سکتا تھا۔ اب جبکہ ہمارے پاس ایک ہی معاملے سے متعلق سنائے گئے 2 الگ الگ فیصلے موجود ہیں، تو کون سا درست قرار پائے گا؟ جسٹس منصور علی شاہ کا دور اندیش تجزیہ یا جسٹس عمر عطا بندیال کا لکھا گیا فیصلہ، جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 30 اپریل تک انتخابات کرانے کی ہدایت جاری کی تھی؟ یہ ایک قانونی معاملہ دکھائی دیتا ہے جسے سپریم کورٹ میں جاری حالیہ کارروائی کے دوران زیر بحث لایا جانا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں ایک پینڈورا باکس کھل گیا ہے جو ایک غیر منتخب ادارے کی جانب سے سیاسی تنازعات کو سیاسی گفت و شنید، سمجھوتے اور سودے بازی کے ضروری لوازمات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے حل کرنے کی کوشش کے نتیجے میں پیدا ہونے والے انتشار کی عکاسی کرتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے واضح مشاہدات کے بعد ججز کے پاس کوئی گنجائش نہیں بچتی کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت کریں، اسی طرح جیسے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی جواز نہیں بچا کہ وہ سیاسی نظام کو چلانے کی کوشش کریں۔ پاکستان اس وقت جن حالات سے دوچار ہے وہ قومی سیاسی انتخاب کے فیصلوں میں ہونے والی اس مداخلت کا براہ راست نتیجہ ہیں، جو سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ باجوہ، ان کے پسندیدہ ساتھی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اور مٹھی بھر تابع فرمان ججوں نے ڈھٹائی کے ساتھ جاری رکھی۔ اسی گٹھ جوڑ نے ناقص سیاسی انجینئرنگ کو یقینی بنایا، ایک منتخب وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا اور اقتدار کو اپنے پسندیدہ سیاستدان کے حوالے کرنے کے لیے 2018 کے انتخابات میں گڑبڑ پیدا کی۔ فیصلہ سازوں کا 2018 والا یہ تجربہ الٹا پڑ گیا ہے اور بہت پوری طرح سے۔ مشہور کرکٹر سے سیاستدان بننے والے عمران خان، جنہیں ان سب نے مل کر صادق اور امین قرار دیا تھا، اس نے اب عوامی بحث و مباحثے میں ایسے کردار کی حیثیت حاصل کر لی ہے جو فوجی اسٹیبلشمنٹ کی طاقت پر قائم اجارہ داری کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن کے ابھرا ہے۔ عوامی رائے عامہ کو ان لوگوں کی مدد سے تشکیل دیا گیا جنہیں پچھلے چند سالوں میں میڈیا پر کنٹرول حاصل کر کے اور تعلیمی نصاب کی مدد سے ایک خاص منصوبے کے تحت غیر سیاسی کیا گیا اور جن کی ذہن سازی کی گئی تاکہ ملک میں ایک مذہبی و فوجی کمپلیکس کو کھڑا کیا جا سکے۔ یہ انجینئرڈ نظام 7 سال گزارنے کے بعد اب شکست و ریخت کا شکار ہو چکا ہے اور اس سے پہلے کہ سارے نظام کے پرخچے اڑ جائیں، ملک کی سیاسی اشرافیہ کو چاہیے کہ فوری طور پر اپنی توجہ اس کی جانب مرکوز کرے۔ عمران خان نے کامیابی کے ساتھ جنرل باجوہ کو عوامی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے، جبکہ مسلم لیگ نون نے یہی سلوک سابق ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے ساتھ کیا ہے۔ اب چونکہ دونوں پارٹیاں تنقید کے لیے اپنی مرضی کے اہداف کا انتخاب کر رہی ہیں تو اس سے مقصد حاصل ہوتا نظر نہیں آتا۔
اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت ایک وجودی المیہ کا سامنا ہے۔ اگر معاملات سلجھانے کے لیے مداخلت کرتی ہے تو مزید بے نقاب ہوتی ہے، اور اگر دخل اندازی نہیں کرتی تو معیشت اور سیاست تباہی کی جانب بڑھ رہی ہیں۔ اس دلدل میں پھنسے ہوئے سپریم کورٹ کے جج صاحبان سیاسی معاملات میں بدستور ثالثی کا کردار ادا کرنے پر تلے بیٹھے ہیں، جبکہ موجودہ تعطل پیدا ہی اس ثالثی کے نتیجے میں ہوا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے تحریر کردہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ ہم ون مین شو والی اس طاقت پر نظر ثانی کریں جو چیف جسٹس آف پاکستان کو حاصل ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ اب فرد واحد یعنی چیف جسٹس آف پاکستان کے انفرادی فیصلے پر انحصار نہیں کر سکتی۔ عدالت عظمیٰ کو تمام سپریم کورٹ ججوں کی جانب سے منظور شدہ اصولوں پر مبنی نظام کے ذریعے سے ریگولیٹ کیا جانا چاہیے، اور فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اس پر عمل کرنا اب بہت ضروری ہو چکا ہے تاکہ ہمارا ادارہ مضبوط ہو سکے اور عدلیہ پر عوام کا اعتبار اور اعتماد قائم رہے۔ فیصلے میں خبردار کیا گیا ہے کہ جب بہت سارے اختیارات کسی ایک ہی شخص کے پاس جمع ہو جائیں تو اس بات کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ادارہ آمرانہ مزاج کا اور غیر محفوظ ہو جائے گا، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک ہی آدمی کی پالیسیوں پر عمل درآمد ہوتا رہے گا، اور اس کے نتیجے میں عوام کے حقوق اور مفادات نظر انداز ہونے کا رجحان پیدا ہو سکتا ہے۔ 27 صفحات پر مشتمل فیصلے کا پیراگراف نمبر 39 چیف جسٹس کو ایک سخت جواب دیتا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ 1980 میں بنائے گئے سپریم کورٹ قواعد و ضوابط چیف جسٹس کو بینچوں کی تشکیل اور انہیں مقدمات سونپنے کے معاملے میں وسیع ثوابدیدی اختیارات دیتے ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ اس عدالت نے بار بار اس بات پر غور کیا ہے کہ عوامی عہدیداروں کو کس طرح اپنے دائرہ اختیار میں رہنا چاہیے، مگر بدقسمتی سے یہی معیار وہ اپنے لیے قائم کرنے میں بری طرح ناکام ثابت ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں چیف جسٹس کو آرٹیکل 184(3) کے تحت از خود نوٹس لینے، بینچ تشکیل دینے اور انہیں مقدمات سونپنے کے حوالے سے وسیع تر اختیارات حاصل ہیں۔ آج یہ مقدمہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اپنے اوپر چل رہا ہے۔ اس کے چیف جسٹس صاحب ہر جانب سے حملوں کی زد میں ہیں۔ سینئر ججز پر جانبداری اور بدعنوانی کے الزامات لگ رہے ہیں، اور عدلیہ کے اندر سے اٹھنے والی آوازیں بینچوں کی من مانی تشکیل پر سوال اٹھا رہی ہیں۔ عدالت عظمیٰ کو اس وقت عام عوام کے جذبات کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی قانونی حیثیت کے تحفظ کا بھی مشکل چیلنج درپیش ہے۔ فیصلہ جو بھی آتا ہے متنازع ثابت ہوگا، اور لازمی طور پر اسے تعصب کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا بروقت مشورہ بہت اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ جب تک سیاسی اداروں جیسے کہ پارلیمنٹ، سیاسی جماعتیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو موجودہ مسائل کے حل تلاش کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، ججز کی قیادت میں ہونے والی ثالثی کی تمام تر کوششیں الٹا نقصان دہ ثابت ہوں گی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ سپریم کورٹ ایک قدم پیچھے ہٹے اور ماضی کے سرگرم چیف جسٹس صاحبان کے طرز عمل سے سبق سیکھے، جن کے اکثر فیصلوں نے جمہوریت اور آئین کے احترام کو نقصان پہنچایا ہے۔ افسوسناک بات ہے کہ ہمارے ہاں ماضی سے کچھ سیکھنے کی روایت موجود ہی نہیں ہے۔ عمران خان کا حالیہ بیان کہ ان کے نام پر اسٹیبلشمنٹ نے کاٹا لگا دیا ہے اچھی بات نہیں ہے۔ طویل مدت تک قائم رہنے والی نگران حکومت کے قیام اور انتخابات کے غیر معینہ مدت تک ملتوی ہونے کی افواہیں زور پکڑ رہی ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے لیے یہ نیند سے جاگنے کا وقت ہے، کیونکہ انہیں کسی صورت بھی 1977 کے واقعات کو دہرانا نہیں چاہیے کہ جب انتخابات سے پہلے احتساب کے مطالبے کا نتیجہ 11 سالہ طویل ڈراؤنے خواب کی شکل میں سامنے آیا تھا۔